بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی المرسلین اما بعد۔ اس ویڈیو کے اندر جو پوائنٹ کور کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر تین چیزیں ہیں کہ 11ویں شریف کا ختم کیوں پڑھا جاتا ہے، یہ روایت کیسے شروع ہوئی اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے۔ 11ویں شریف کا ختم کیوں دلایا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا قطب غوث شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ 11 تاریخ کو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر اذکار کی محفل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر کے 11 تاریخ کو منعقد کیا کرتے تھے۔ آپ کی محفل میں دور دراز سے لوگ شرکت فرماتے تھے، وقت کے اولیاء، کتب، اللہ کے نیک بندے، تمام مخلوق جس قدر ہو سکے آپ کی محفل میں شرکت فرماتی تھی۔ 11 تاریخ کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ختم دلانا، آپ کا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کرنا، ذکر اذکار، یہ سب منعقد کرنے کے پیچھے یہ ایک وائڈ ریزن ہے۔ اس کے اندر جو مین پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 تاریخ کو 12 ربیع الاول کو وصال فرمایا، عارضی دنیا سے پردہ کیا۔ تو 11 کی رات تھی، 12 کا دن تھا۔ اسی مناسبت سے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محفل سجائی، محفل منعقد کی، محفل میلاد منعقد کیا، ذکر اذکار کے محفل جو ہے اس کو منعقد کیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ محفل 11 تاریخ کو ہوتی گئی۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی 11 تاریخ کو پھر وصال فرمایا، اور پھر یہ ختم، یہ محفل، یہ ذکر اذکار اس 11 تاریخ کو ہی آپ سے منسوب ہو گیا، کیونکہ خود حضرت وقت کے کتب، ابدال، مفتی اعظم، شیخ، امام حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 11 تاریخ کو وہ ختم دلاتے تھے، محفل میلاد منعقد کرتے تھے۔ خود آپ کا وصال بھی پھر 11 تاریخ کو ہوا۔ تو اسی مناسبت سے طریقت کے اندر، سلاسل کے اندر بزرگان دین نے اس دن کو اس مناسبت سے محفل میلاد ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منعقد کیا۔ اور اسی سے یہ اس کے بعد اس کے پیچھے مقاصد جو ہے محفل 11 تاریخ کو کرنے کے، اس سے یہ مقاصد ہے کہ ہر بات کو، ہر لفظ کو اولیاء اللہ جو ہے وہ گہرائی سے دیکھتے تھے، ہر چیز کو وہ عشق سے، محبت سے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے منسوب کرتے تھے۔ وہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ شان، سبحان، قدوس، رحمان کے ساتھ جو ہے منسلک کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 تاریخ کو وصال فرمانے کے دن کی کو جو ہے وہ محفل سے اٹیچ کرنے کے لیے، اس دن کو یاد رکھنے کے لیے، اس دن کو، اس مبارک گھڑی کو جو ہے وہ یاد رکھنے کے لیے محفل 12 تاریخ کو 11 کی رات کو منعقد کی جاتی ہے۔ ہر چیز کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے اپنے بزرگ، اپنے جو کسی بھی رشتے، اپنے والدین، دادا دادی کو کہ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ اینیورسری، انہوں نے کس دن جو ہے اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے، آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ اس دن آپ کی فیملی جو ایک گیدرنگ آپ کریں گے، اسی بہانے سے آپ کے جو ہے وہ آپ کے بھائی بہن اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس دن دعوت کی گھر میں کہ آج کے دن ہمارے والدین جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو دعوت دی، بہن کو دعوت دی کہ آئیے اکٹھے بیٹھ کر جو ہے وہ ہم آج کے دن کھانا کھائیں گے، یا محفل کریں گے، یا ختم یا ذکر اذکار کریں گے۔ آج کے اس تیز ترین دور کے اندر جہاں آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے،
ٹائم جو ہے وہ اس کو ناپ کر جو ہے ہر کام کیا جاتا ہے، ٹائم کو چیز کیا جاتا ہے، ٹائم کے حساب سے کوشش کی جاتی ہے کہ ہم مینج کر سکیں. وقت کی اتنی جو ہے وہ قلت ہے، اتنی وقت مہنگا ہو چکا ہے. تو اولیاء اللہ کا یہ خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نیک بندوں کا یہ خاصہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت کو شارٹ پوائنٹ بنا کے یہ آج سے 800,000 سال پہلے سے وہ یہ روایات چلی آ رہی ہے. انہوں نے مختلف شارٹس پوائنٹ بنا کے دیے ہیں کہ اگر آپ ان کو فالو کریں گے، ایک تو آپ اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب سے جڑے رہیں گے، آپ کو آپ کے والدین کا جو نیک نامی ہے، جو انہوں نے آپ کے ساتھ اچھائی کی تھی، آپ اس کو یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے پیچھے کئی مختلف مقاصد ہیں. تو ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو اگر 11 تاریخ کو جو ہر مہینے آپ محفل میلاد، ذکر، اذکار، ختم شریف، درود شریف کی محفل سجائیں گے، اس سے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ کا قرب، آپ کی نسبت بڑھے گی. آپ سوچیں گے کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 برس کی عمر مبارک اس امت کے لیے صرف فرمائی. آپ اس امت کے لیے مبعوث ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے آپ کا نور تخلیق فرمایا. ہر جو کلمہ طیبہ ہے وہ زمین آسمان کی کنجی ہے. لا الہ الا اللہ پہلے آتا ہے، ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر واؤ کے آتا ہے، بغیر واؤ یعنی کہ اور. ٹھیک ہے نا. اتنی اٹیچمنٹ ہے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ. آپ نور کے گھر میں جو ہے بما نالین، بما جبہ و دستار آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے. حالانکہ تو پھر اتنی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ صلو علیہ وسلم تسلیما. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی پڑھو. تو اتنی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. اس عظمت والے نبی نے، عظمت والے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں مبعوث فرمایا. تو یہ اس امت پر احسان عظیم ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ میں نے تم پر احسان عظیم کیا ہے. تو یہ احسان عظیم، اس کی تشریح اور تفسیر بہت ہی بڑی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر 11 تاریخ کو کیوں پھر اولیاء اللہ نے، تاکہ ہم اس احسان عظیم کا شکر ادا کر سکیں. ہم اللہ تعالیٰ کا مہینے میں ایک ایسا دن مقرر کر لیں کہ ہم اکٹھے بیٹھ کر درود، ذکر، اذکار، تلاوت، نعت، محفل سماع، جو بھی جس سلیقے کے اندر آپ کر سکتے ہیں وہ کر سکیں. آپ کی محبت مضبوط ہوگی، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے. یہ سارا اس کے پیچھے مقاصد ہے. حضرت غوث الاعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر 11 تاریخ کو آپ نے محفل سجائی. محفل کے بعد آپ نے جو ہے وہ کھانے کا بھی اہتمام کیا. یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ بہت خاص ایک تحفہ ہے جو امت کو لنگر شریف کی صورت میں ملا ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید کی پہلے سپارے کو لے اور 30ویں سپارے میں آپ جائیں. 30ویں سے شروع کریں یا پہلے میں، یا پہلے سے تیسرے پر آئے. آپ کو بارہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک کائنات، خالق کائنات، رازق کائنات، اتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ حضور پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہتر سمجھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات، مالک کائنات، ہر زیب کار کا مالک، وہ اتنی عظیم والی بات فرماتا ہے قرآن شریف فرقان حمید کے اندر کہ اے لوگوں، وہ جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں، پہلے سپارے کے اندر بھی متعدد بار، دوسرے کے اندر بھی متعدد بار، سورہ بقرہ کے اندر متعدد بار اللہ تبارک تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں. اسی طرح تیسرے سپارے کے اندر بھی وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں. یہ مفہوم میں آپ کو بتانے کی جو ہے سعادت حاصل کر رہا ہوں. وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں، تو کھانا کھلانے کو اتنی اللہ تبارک تعالیٰ نے فوقیت، عظمت فرمائی ہے. حالانکہ وہ خود مالک رازق ہے، وہ خود دیتا ہے اپنے بندے کو، لیکن اس کے باوجود وہ فرما رہا ہے خود اپنے بندے کو کہ وہ جو کھانا کھلاتا ہے دوسروں کو، وہ جو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ جو ترغیب دیتا ہے.
تو یہی معمول حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ اس کا مفہوم بتاتا ہوں کہ مجھے خیر کے کاموں میں کوئی کام اتنا بھلائی والا نہیں ملا جتنا بھلائی والا کام کھانا کھلانا ہے۔ تو یہی پھر آپ کی عادت تھی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر محفل کے بعد کھانے کا اہتمام فرماتے تھے، جسے ہم لنگر شریف کہتے ہیں، اور جو ہے وقت کے اولیاء، وقت کے سردار بڑی ہی عظمت سے وقار کے ساتھ اس لنگر کو لینا سادہ سمجھتے ہیں۔ ہر سلسلے کے اندر اپنے حساب سے محفل ہوتی ہے، کسی کے ہاں محفل سماع، کسی کا محفل نعت، کسی کا صرف تقریر، کسی کا صرف نعت، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی حمد پڑھتا ہے۔ تو یہ اپنا ہر سلیقے کے ساتھ سلاسل کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ 11ویں شریف کا ختم جو ہے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب نبی کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب فرماتا ہے، کرتا ہے، اور یہی راستہ بارگاہ الہی کی طرف جانے کے لیے موجود ہے۔ ختم شریف کو پڑھنا، یاد کرنا، یہ بھی ایک بہت ہی آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے بہت بڑی ایک سعادت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ختم شریف کا ایک انمول تحفہ امت کو دیا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے اندر ختم شریف جو ہے وہ سورہ حشر کی آخری آیات سے شروع کیا جاتا ہے، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ یہ آخری آیات کے بارے میں نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ آخری آیات بندہ صبح کو پڑھ لے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے ساتھ دعائے خیر کرنے کے لیے، استغفار دعا کرنے کے لیے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، 70,000 فرشتے۔ اور شام کو اگر وہ پڑھ لے تو اگلے دن تک یہی جو ہے وہ رہتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحْبِكَ يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ۔